ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود بھیجے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اور جس خوش نصیب کو یہ سعادت مل جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مصافحہ کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ضرور داخل جنت بھی ہوگا۔ اللہ کریم کثرت سے درود پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان دنوں میں بطور خاص جہاں لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں مسلمان وہ اپنے مال کی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تیاریوں میں ہیں، اور ہر طرف ایک گہما گہمی کیفیت، قربانی کی تیاریاں وہ گویا کہ اپنے عروج پر ہیں۔ وہیں ان دنوں میں حجاج کرام وہ حج کے ارادے کے لیے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور ایک خاص لباس احرام کی حالت میں وہ حج کرتے ہیں اور اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ ان دنوں میں، اس سال میں اس طرح کی کیفیات نہیں ہیں، اور مخصوص افراد، مخصوص لوگ حج کر رہے ہیں، لیکن لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ وہ ان دنوں میں ان کی توجہ کا مرکز وہ حج کے یہ مناظر بن جاتے ہیں، خانہ کعبہ، کعبہ معظمہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مناسک حج ہے ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ تصورات میں حج کے وہ مناظر وہ آتے ہیں، اور مدنی چینل بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کے مناظر، اور بالخصوص قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے جو حج ادا کیے، اور ان گزشتہ سال میں اور پھر گزشتہ سے پیوستہ پہلے سال میں جو آپ نے حج ادا کیے اور پھر مدینہ منورہ حاضری ہوئی، تو اس کے مناظر مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کو دلی طور پر ایک سکون اور مزید ان کی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم بار بار ایسے اسباب پیدا فرمائے اور بار بار جانا نصیب فرمائے۔ تو آج ہم خاص طور پر عظمت کعبہ مشرفہ، کعبۃ اللہ، اللہ کے اس گھر کی تعظیم، اس گھر کی شان، اس گھر کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں وہ عرض کروں گا، تاکہ ہم بھی تصور میں کعبہ شریف کے حوالے سے یہ سنتے بھی رہیں اور وہاں ہمارا ذہن بھی پہنچے
اللہ کریم بار بار کعبہ معظمہ کی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ کعبہ معظمہ کی بڑی شانیں ہیں اور اپنی کچھ انفرادی وہ خصوصیات بھی ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین پر جو گھر بنا سب سے پہلا اور لوگوں کے لیے جو بنایا گیا اور جسے برکت والا کہا گیا، مبارک کہا گیا، ہدایت کہا گیا، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے، وہ کعبہ معظمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی اسے بیان فرمایا اور مختلف مقامات پر کعبہ معظمہ کی شانوں کو بیان کیا گیا۔ کچھ یہود نے یہ اعتراض کیا کہ روح زمین پر سب سے پہلے وہ بیت المقدس وہ تھا، اور وہ کعبہ سے بھی اس طور پر جو ہے وہ افضل انہوں نے اسے کہا۔ تو اس پر ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ بھی اللہ نے قرآن میں اتاری کہ سب سے پہلے تو روح زمین پر جو گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور وہ برکت والا ہے، اس میں عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرما دیا گیا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہے، اور یہاں پر اس چیز کو بیان فرما دیا گیا، اور روایت میں آیا، حدیث پاک میں آیا کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل یہ بنایا گیا تھا، اور فرشتوں کا قبلہ جو بیت المعمور ہے، یہ بیت المعمور مدنی چینل کے ناظرین یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اور فرشتے اس کا طواف بھی کرتے ہیں، اور یہ بالکل عین خانہ کعبہ کے یہ اوپر یہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور فرشتے اس کا طواف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس کے بالکل نیچے یہ کعبہ معظمہ ہے، اور سب سے پہلے زمین پر جو فرشتوں نے کعبہ بنایا تھا تو یہ بھی پہلی تعمیر ہی فرشتوں نے کی تھی۔ جی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کعبہ معظمہ کی تعمیر وہ فرشتوں نے کی تھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی باقاعدہ تعمیر کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایسا سلسلہ چلتا رہا، پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر جب وہ ایمان نہ لائے اور پھر وہ عذاب اور سزا کی صورت ہوئی، تو اس وقت اس کی بنیادوں کو اور اس عمارت کو اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو حکم دیا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو وہ عمارت جہاں خاص وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اور وہ تعمیر تھی اس کی نشاندہی فرمائی، ان کو وہ جگہ بیان کر دی گئی، اور وہ مختلف انداز سے ایک یہ بات بیان کی گئی کہ وہ جگہ بالکل صاف ہو گئی تھی، ایک یہ بیان کیا گیا کہ بادل وہاں سایہ فگن ہو گیا تھا، اور اس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یہ خاص وہ جگہ ہے، انہوں نے تعمیر کی۔ پھر یہ تعمیر کا سلسلہ مختلف انداز سے چلتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا، اور اس تعمیر کے اندر ہی بتایا گیا کہ یہ حتیم کعبہ، یہ حتیم جو کعبہ کا ایک حصہ ہے وہ باہر رہا، اور یہیں اس دیوار کو مکمل کر لیا گیا، کیونکہ اس وقت تعمیرات یہ اتنا آسان امر نہ تھا، آسان کام نہ تھا، بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھروں کو توڑ کر لانا اور پھر اسے نصب کرنا، اس سے دیواریں بنانا،
تو یہاں یہ تعمیر کا سلسلہ ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ خواہش کا اظہار آپ نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو میں اس کو دوبارہ سے تعمیر کر کے اور یہ حتیم کعبہ بھی اسی کے ساتھ ملا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسا نہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد جب خانہ کعبہ کو پھر تعمیر کیا تو پھر آپ نے حتیم کعبہ والا حصہ بھی کعبہ کے اندر شامل کر دیا، اور اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف اس نے جب تعمیر کیا تو اس نے دوبارہ یہ حتیم والا حصہ یہ باہر نکالا اور کہا ویسے ہی تعمیر، یہ اسی بنیاد پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی، آپ کی حیات طیبہ کے وقت تھی، اسی طریقے سے حجاج بن یوسف نے اس کو وہ دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو یہ معاملہ کیا تھا تو آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اس انداز سے اس کی تعمیر کی تھی۔ آج تک جو تعمیر ہے تعمیر کعبہ، یہ حجاج بن یوسف نے جو تعمیر کی تھی اس کے بعد ہی اسی کا وہ سلسلہ وہ چلتا آیا، یعنی مزید اس کی عمارت اور اس کی اس چیز میں وہ فرق نہیں، ہاں نئی تعمیر ہوتی رہی، نئی دیواریں بنتی رہیں، یہ سلسلہ رہا، لیکن اس کے اندر اس کی عرض و طول کے اندر کوئی کسی طرح کا وہ یوں فرق نہ لایا گیا، یعنی حتیم باہر تھا اور اسی طریقے سے آج تک یہ موجود ہے، اور حتیم بھی کعبہ معظمہ کا ہی حصہ ہے، اور یعنی حتیم میں جانے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا ہے، اور یہ بھی عظیم سعادت والی بات ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں وہ کعبہ معظمہ ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ارشاد فرمایا کہ کعبے کی تعمیر کے بعد کہ اب لوگوں کو میرے گھر آنے کی دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جبل ابو قبیس یعنی اس ابو قبیس پہاڑ پر آپ وہ چڑھے، اور بیان کیا گیا کہ یہ پہلا وہ پہاڑ تھا، اور اس کے اوپر آپ نے چڑھ کر جو آواز دی ہے اور لوگوں کو پکارا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرو، تو بیان کیا گیا کہ جس کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں میں بھی انہوں نے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائی، اور اس انداز سے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز اور اس پکار پر انہوں نے جواب دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی، لیکن فرمایا گیا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے، یہ سب تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جس نے اس پکار پر لبیک کہا، اور کتنی بار لبیک کہا، اتنی بار ہی اسے جانا نصیب ہوگا۔ تو یہ ہے کعبہ معظمہ اور اس کی ایک بنیادی باتیں اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہاں مدر چند کے ناظرین کچھ میں کعبہ کے حوالے سے ایسی جو کعبہ معظمہ کی بطور خاص وہ خصوصیات جنہیں کتابوں میں بیان فرمایا گیا ہے، ان میں یہ بات بیان کی گئی کہ سب سے پہلی عبادت گاہ وہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی وہ کعبہ معظمہ ہے۔ اور یاد رکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جو رہا ہے تو وہ کعبہ ہی قبلہ تھا۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ دنیا میں مبعوث ہوئے، پھر اعلان نبوت بھی فرمایا، پھر آپ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے تو آپ وہاں پر جو نمازیں آپ نے ادا کی تو وہ بیت المقدس کی طرف آپ نے نمازیں ادا کی، اور روایتوں میں بیان کیا گیا 16 مہینے اور بعض میں ہے 17 مہینے آپ نے
بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے یعنی اسی کو قبلہ بناتے ہوئے نماز پڑھی، لیکن آپ کے ایک دل میں ایک تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ بھی وہ کعبہ کو بنا دیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی اس آرزو کو، آپ کی اس تمنا کو اللہ نے پورا فرمایا، اور قرآن نے واضح بیان فرما دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ ہم آپ کا ضرور چہرہ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں۔ اور حکم ہو جاتا ہے عین نماز کے اندر، مدنی چینل کے ناظرین، یہ حکم ہوا کہ اب اپنے چہرے کو آپ وہ کعبہ معظمہ کی طرف پھیر لیجئے، اور آپ نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ وہ کعبہ معظمہ کی طرف کیا، یعنی پہلی 2 رکعتیں وہ بیت المقدس کی طرف ہوتی ہیں، پھر 2 رکعتیں وہ کعبہ معظمہ، اور اس مسجد کو مدینہ منورہ میں جو مسجد شریف ہے مسجد قبلتین وہ کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی اس خواہش پر اللہ رب العالمین نے اس قبلے کو وہ تبدیل فرما دیا۔ کیا خوب کہا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نبی پاک علیہ السلام نے دل میں جو تمنا کی اللہ نے اسے پورا فرما دیا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بھی اللہ کا ہی حکم تھا، اور وہ بھی قبلہ ہی تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی شک اور تردد والی بات نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کیوں چاہتے تھے تو اس کے بارے میں کتابوں میں بیان فرمایا کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ سب نبیوں کا قبلہ کعبہ معظمہ رہا، تو آپ کے دل میں بھی یہی ایک تمنا، اور یہ کعبے کا ایک خصوصی آپ کو تعلق تھا، وہ آپ کے مولد شریف یعنی مکہ مکرمہ میں آپ کی یہ ساری زندگی وہ گزری جس کو مکی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اعلان نبوت کے بعد بھی 13 سال آپ نے وہ مکی زندگی کے، پھر 10 سال وہ مدینہ شریف جسے مدنی زندگی وہ کہا جاتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 40 سال تک آپ وہاں مکہ مکرمہ میں رہے، تو ایک اس طرح کا دلی لگاؤ اور دلی محبت اور پیار وہ کعبہ معظمہ سے اس انداز سے تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت بھی کی ہے تو کعبے کی طرف رخ کر کے آپ اس جگہ پہنچے کہ جب اب آپ کی نگاہوں سے کعبہ کی عمارت وہ اوجھل ہو جائے گی، تو روایتوں میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کعبے کی طرف رخ کر کے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہاں کے لوگ نہ ستاتے تو میں یہ جگہ چھوڑ کے نہ جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک دعا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی ہے، اے اللہ مکے کے لیے تو تیرے ابراہیم خلیل نے دعا کی ہے اور مکے میں تو نے برکتوں کو نازل کیا ہے، پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی، فرمایا یہاں تیرا حبیب دعا کرتا ہے، مکے میں جتنی برکتیں نازل کی ہیں اس کی مثل اور اتنی زیادہ یعنی ڈبل برکتیں مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ تو پھر آپ مدینہ منورہ میں آخری اپنی زندگی کے جو 10 سال مدنی زندگی جو تھی وہ آپ کی مدینہ منورہ میں، اور اس کو مدنی زندگی سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، اگرچہ اس دوران آپ کے کئی اسفار بھی رہے، آپ سفر بھی کرتے رہے۔ مکہ معظمہ جہاں ایک نیکی ارشاد فرمایا گیا کہ اس کا ثواب 1 لاکھ، یعنی کچھ خصوصیات، تمام لوگوں کے لیے عبادت کا بنایا جانا وہ مکہ معظمہ یعنی کعبہ معظمہ ہے، جبکہ بیت المقدس وہ مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا ہے۔ ایک اور خصوصیت یہ بھی کی گئی کہ حج ہمیشہ وہ کعبہ معظمہ کا ہوا ہے، یہ بھی خصوصیت ہے۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اسے امن کہا گیا ہے، اور اس میں بہت سی اللہ کی نشانیاں ہیں، بہت سی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ فرمایا اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہیں، وہ مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں آئے وہ امان میں ہے، جو اس میں آئے وہ امان میں ہے۔ اس سے خانہ کعبہ کی بہت سی فضیلتیں اور وہ خاص نشانیاں جسے قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے ان کا ذکر ہوا۔ کعبہ معظمہ یہ یاد رکھے کہ جو یہاں آ گیا گویا کہ اس نے امن پا لیا۔ پرندے بھی کعبہ معظمہ کا بڑا ادب کرتے تھے، اور کعبہ معظمہ کے اوپر کی خاص اس عمارت پر وہ پرندے اگر اڑتے ہوئے آتے ہیں تو اس کا ایک یہ ادب ملحوظ رہتا ہے۔ قربان جائیں اللہ کی شانوں پر، اللہ رب العالمین نے ان پرندوں کو بھی اپنے گھر کے یہ آداب گویا کہ ان کو وہ بتائے گئے، اور وہ پرندے بھی وہ اس چیز کا خیال ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہے، یاد رکھیں زندگی میں حج تو ایک بار ہی فرض ہوتا ہے، وہ بھی جس پر شرائط پائی جائیں اس پر حج فرض ہے، لیکن جو صاحب طاقت والے ہیں، استطاعت والے ہیں، ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میرا وہ بندہ کہ ان عبدا صححت جسمہ، بے شک وہ بندہ جس کے جسم کو میں نے صحیح رکھا، یعنی اسے صحت عطا فرمائی، اور اس کے اوپر دنیا کے اندر رزق میں نے وسعت دی، اور پھر بھی وہ میری طرف 5 سال یا 4 سال میں نہ آئے، اللہ اکبر، اسے فرمایا گیا کہ محروم شخص ہے، وہ محروم شخص ہے جسے صحت کی تندرستی ملی، سلامتی ملی، اور مالی طور پر اسے فراوانی ملی، رزق میں بھی وسعت ہے اور صحت بھی ہے، اور اس کے باوجود وہ نہیں آتا، تو کہا گیا کہ یہ محرومی ہے، اس شخص کے بارے میں وہ محروم ہے۔ کعبہ معظمہ کے جہاں حاضری کے بارے میں یہاں فرمایا گیا، جہاں پر فرضیت حج کا بیان ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا وہ لوگوں پر فرض ہے جس کو اس کی طرف پہنچنے کی طاقت ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب لوگوں کو فرمایا حج کرو، تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل عام، ہر سال؟ تو آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا، آپ خاموش رہے، پھر کہا، پھر وہ آپ خاموشی اختیار فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر یہ تم پر واجب ہو جاتا، یعنی فرض ہو جاتا کہ تم بھی پھر ہر سال حج کرنا ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہیں اور آپ اختیار بھی رکھتے ہیں، جس حکم کے لیے جو فرما دیں وہی حکم اس کے لیے شریعت کا حکم بن جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ امت کعبہ کی اس طرح تعظیم کرتی رہے گی جیسے تعظیم کرنے کا حق ہے، جب تک یہ امت کعبہ معظمہ کی ایسے تعظیم کرے جیسے تعظیم کرنے کا حق ہے، تو فرمایا یہ خیر و برکت کے ساتھ رہے گی، یہ خیر و برکت کے ساتھ، اور جب وہ یہ معمول ترک کر دے گی تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ جب وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گی، یہ معمول یہ نہیں بنائے گی، تو پھر ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کعبہ معظمہ بڑی شانوں والا ہے، پھر اس کے آداب احترام یہ خاص وہاں پہنچ کر نہیں، ہم جہاں بھی ہیں کعبے کے احترام آداب ہمیں ہر جگہ ملحوظ خاطر اس انداز سے رکھنے ہوں گے کہ کوئی بھی ایسی بے ادبی والا معاملہ یا ایسا معاملہ کہ جس سے شریعت مطہرہ ہمیں سختی سے ممانعت کرتی ہے، ایسا عمل چاہے ہم وہاں سے میلوں ہزاروں میل دوری پر ہوں، ہم ایسا کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے
کہ جو شریعت مطہرہ نے کعبہ معظمہ کے آداب کے منافی اور خلاف اسے قرار دیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ پاکستان میں ہیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہیں، انسان کو اپنے طبعی حاجات کے لیے دن بھر میں کتنی بار وہ اپنی طبعی حاجات کے لیے جانا پڑتا ہے، لیکن اس طور پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جب یہ کیفیت بھی ہو تو نہ تم اس وقت اپنی حاجت کرتے ہوئے نہ تم کعبہ معظمہ کی طرف منہ کرو اور نہ کعبہ معظمہ کی طرف تم پیٹھ کرو۔ یہ حکم ہمیں شریعت مطہرہ نے دیا ہے، اور یہ خاص کعبہ کے وہاں مکے میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کعبہ معظمہ کی ہمیں دین نے بڑی تعظیم کا وہ درس دیا ہے۔ ہم اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں بھی ہیں تو کعبہ معظمہ کے یہ آداب ہمیں بجا لانے، اور یہ وہ ادب ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی شخص کرے گا وہ ناجائز ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ کئی لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنی دیگر چیزوں کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن اس چیز کا اہتمام بطور خاص وہ نہیں کر پاتے، یا اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے وہ کعبہ کی طرف وہ یا تو اس انداز سے WC یا واش روم بنائے جاتے ہیں کہ کعبہ کی طرف یا منہ ہو رہا ہوتا ہے یا پیٹھ ہو رہی ہے، حالانکہ یہ دونوں ہی ناجائز ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا، اور بھی ادب آداب کا خیال کے بطور خاص ہے، آپ گھر کے اندر ہیں، کعبہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے تھوڑی ہیں، یہ شریعت نے اس کا ہمیں یہ ادب سکھایا ہے، اگرچہ اس کا حکم اس طرح نہیں ہے کہ جو ایک خاص وہ حاجت سے فراغت کے وقت کے جو احکامات بیان فرمائے گئے، لیکن یہاں بھی بطور خاص کہا گیا ہے اس طرف پاؤں نہ کیے جائے۔ تھوکنا ہو تو کعبہ معظمہ کی طرف تھوک ہرگز نہ پھینکی جائے، اس کے لیے تو سخت جو ہے وعید کو بیان کیا گیا ہے، اور بعض علماء نے بڑی اس پر شدت فرمائی، اور روایتوں کی تشریح میں جو اس کا حکم بیان فرمایا وہ مکروہ تحریمی تک بیان فرمایا، یعنی کعبہ کی طرف تھوکنا اس کو مکروہ تحریمی وہ قرار دیا گیا ہے، یعنی تو اشد مکروہ ہے، اس سے ضرور اپنے آپ کو وہ بچانا چاہیے۔ تو یہ کچھ ایسے آداب ہیں کہ ہم دنیا بھر میں جہاں بھی ہوں ہمیں کعبے کے تعظیم کا وہاں بھی خیال رکھنا ہے۔ گویا کہ مسلمان تو تصور میں وہ وہاں حاضر رہتا ہے، اور وہاں گویا کہ اس انداز سے موجود رہتا ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے عادت مبارک، آپ کے معمول کو بارہا دیکھا ہے، آپ کعبہ معظمہ کی طرف آپ بیٹھتے ہیں تو اس طرف رک کر کے آپ بیٹھتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ آپ اہتمام فرماتے ہیں۔ مشوروں میں بھی آپ اس چیز کا اہتمام فرماتے ہیں کہ آپ جب بیٹھیں تو آپ خود کعبہ معظمہ کی طرف وہ رک کر کے بیٹھتے ہیں۔ ہاں، جب ایک خطیب بطور خاص یعنی جب کوئی وعظ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ممبر کے اوپر ہے، تو اس وقت وہ عوام کی طرف رخ ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں یہ اگر ہم بھی اپنی عادت بنائیں تو یہ بہت ایک اچھا عمل ہے، انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر ثواب بھی ملے گا۔ کعبہ معظمہ کے حوالے سے بہت سی باتیں اور بھی میرے آج کے اس موضوع میں وہ شامل تھیں، لیکن وقت کے اندر وہ گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی کالز بھی اس سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی اس ٹاپک پر مزید بھی گفتگو کریں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی، میرا نام ظہیر اتاری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سرکار نے زندگی میں کتنی بار حج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں زندگی میں ایک بار حج فرمایا ہے، اور عمرہ شریف آپ نے 4 کیے ہیں۔ اس میں علماء نے تھوڑی سی تفصیل اور ڈیٹیل کو بیان فرمایا ہے۔ بعض نے عمرے وہ 3 بیان فرمائے ہیں اور زیادہ تر نے 4 بیان فرمائے۔ تو بہرحال جنہوں نے 3 بیان فرمائے ہیں تو وہ حدیبیہ کا وہ اس عمرے کو جو سفر سے آپ آئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پہ
یہ قافلہ روکا گیا تھا تو وہ اس کو شمار نہیں کرتے، تو 3 بیان کرتے ہیں، اور جو اس کو شمار کر کے بیان کرتے ہیں تو ان کو 4 کہا گیا ہے۔ اور حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اسی سال آپ حج کے لیے، اور اسی سال آپ یہ بھی فرماتے حج کے مناسک وہ مجھ سے سیکھ لو، وہ مجھ سے سیکھ لو، اور 12 آپ اٹھنی پر سوار رہ کر مختلف آپ قافلے والوں کے پاس وہ مینا ہو یا عرفات اس طرح کے آپ وہاں ان کو جاتے اور ان پر آپ وعظ فرماتے اور یہ کہتے کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ باتیں پہنچا دے، ان کو جا کر یہ بتا دے۔ اور حجۃ الوداع کا بڑا عظیم وہ خطبہ ہے جس کے اندر حقوق العباد کے حوالے سے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں اس کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے، یعنی اتنا وہ عظیم خطبہ ہے کہ جس میں ہر اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام نے بہت زیادہ حقوق العباد کے حوالے سے اس میں کلام فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے موقع پر اپنے ساتھ 100 اونٹوں کو بھی لے کر گئے۔ یہاں میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانی جو کی جاتی ہے وہ اگرچہ حج کی وہ قربانیاں تھیں، اور حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر حج کی شکرانے کی ایک واجب قربانی ہوتی ہے، اور اگر حاجی پر دیگر بھی شرطیں پائی جاتی ہوں تو پھر ساتھ ساتھ اس پر یہ عام معمول والی قربانی وہ بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک واجب کے ساتھ اگر آدمی کئی قربانیاں کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہاں بھی آپ رہتے ہوئے بھی قربانی کے دن ہیں، اگر آپ 10 قربانیاں اپنی طرف سے کریں کوئی ممانعت والی بات نہیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 100 اونٹوں کو لے کر گئے تھے اور آپ نے انہیں نہر فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج یہاں پر ہمارے ہاں اونٹ اگر نہر ہوتے ہیں جہاں پر، تو ایک ایسا میلہ سا لگ جاتا ہے، رش لگ جاتا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کیا چیز ہے، اور پھر بڑا اہتمام ہوتا ہے، ان کو باندھا جاتا ہے، اور ہر قصاب بھی بہت وہ گھبرائے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ تھوڑا سا بھی معاملہ ہو گیا تو اتنے یہ کیمرے لے کر، یعنی موبائل لے کر ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ اس کو وائرل کریں گے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اونٹ کو ایک اونٹ کو سنبھالنے کے لیے اتنی کوشش کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ساتھ جن اونٹوں کو لے کر گئے تھے تو آپ انہیں نہر فرما رہے تھے، اور ان کو نہر کرتے ہوئے آپ جس اونٹ کو نہر کرتے، نہر کرنے میں اونٹ کی تو جان جا رہی ہے، اسے تو تکلیف اور اذیت تو پہنچتی ہے، یعنی اس انداز سے کہ تکلیف تو ہوتی ہے۔ اب ایک اونٹ کی جان جا رہی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے نہر ہونے کے لیے بیان کیا گیا کہ اونٹ آگے آگے بڑھتے، بھاگتے نہیں تھے، ادھر نہیں جا رہے بلکہ آگے بڑھ رہے ہیں، یوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے نہر ہو جائے۔ اپنی جان کی قربانی بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بھی، اور کیونکہ آپ کی طرف سے قربانی تھی، اور آپ کے ہاتھوں سے قربان ہو جائیں، تو وہ اونٹ آگے آگے بڑھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے آپ نے نہر فرمائے، 63 اونٹ۔ اور اس میں اشارتاً علماء نے بیان فرمایا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر سال کا ایک اونٹ اس طرح وہ اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں وہ قربان کیا، اور اس 63 اونٹوں کے نہر کرنے سے اشارتاً یہ بھی کہ آپ کی عمر مبارک وہ 63 سال ہوگی، اور یہی حج کے سفر کے بعد یعنی اسی سال آپ رواں سال پھر ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ یعنی حج ہے، حج کے بعد محرم اور سفر، یہ بیچ میں 2 مہینے وہ آئے، اور پھر ربیع الاول میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ آپ کی ولادت شریف بھی ربیع الاول میں ہے، اور آپ کا وصال مبارک بھی وہ ربیع الاول شریف میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو نہر کرنے کے بعد بقیہ اونٹوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ انہیں نہر کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سے زائد یعنی اس طرح اس انداز سے قربانیاں بھی دی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہر بھی فرمائے ہیں۔ حج بہرحال آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں وہ ایک ہی فرمایا تھا۔ جی مزید کون؟ جی منیر احمد جیلم سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جو پیسے بینک میں جمع ہے سیونگ اکاؤنٹ میں، ان میں سے ہم پیسے نکال کے قربانی دے سکتے ہیں؟
جو پیسے بینک میں جمع ہیں، سیونگ اکاؤنٹ ہے، یاد رکھیں کہ بینک کے اندر ایسا سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا یعنی جس کے اوپر پروفٹ ملتا ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ جو یہاں پہ پروفٹ ملتا ہے وہ سود ہے. تو اس طور پر یہ فوراً لازمی طور پر اس اکاؤنٹ کو وہ بند کروانا ہوگا، اور جو کچھ پروفٹ ہے، جو کچھ اس سے نفع اگر آپ حاصل کر چکے ہیں تو اس کو بلا نیت ثواب کسی فقیر شرعی کو دے دیں، اس کو وہ آپ صدقہ کر دیں. اور بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ جو سادہ اکاؤنٹ، آسان اکاؤنٹ کہلاتے ہیں، وہ آپ اوپن کروا سکتے ہیں، کھلوا سکتے ہیں، لیکن سیونگ اکاؤنٹ نہیں. اگر کھلوایا بھی ہے تو توبہ کریں اور اس کو آپ بند کروائیں. جہاں تک تعلق ہے قربانی کے حوالے سے، تو یاد رکھیے کہ قربانی بینک میں جو پروفٹ آپ کو آپ کی رقم سے زائد مل رہا ہے وہ سود ہے. آپ مثال کے طور پہ کسی نے 3 لاکھ روپے جمع کرایا ہوا، 3 لاکھ پہ اس کا 20,000 روپے پروفٹ اس میں لگا ہوا ہے، تو وہ جو اس سے رقم نکال رہا ہے تو وہ گویا کہ اپنی رقم جو 3 لاکھ ہے وہی اس کے پاس آ رہی ہے، اسے وہ اس انداز سے نفع شمار نہ کریں اور اس سے وہ قربانی بھی کر سکتا ہے. میں نے اس کا حکم پہلے ہی بیان کر دیا کہ اس کو ختم کرانا لازم. جتنا نفع بالفرض کوئی 3 لاکھ بھی نکالتا ہے اور 20,000 اوپر کا پروفٹ وہ بھی اس نے نکال لیا، تو 3 لاکھ تو اس کا اپنا تھا، لیکن جو اوپر کا 20,000 روپے وہ قربانی میں بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتا، اور یہ ناجائز پیسہ ہے، سود ہے، حرام ہے. اسے بلا نیت ثواب یعنی ثواب کی بھی اس پر نیت نہیں کریں گے، اور اس کو کسی فقیر شرعی کو وہ اس پر اس کو تصدق کر دیں گے، دے دیں گے، اس طور پر کہ شریعت کا حکم ہی یہی ہے کہ یہ پیسہ اس انداز سے وہ دے دیا جائے. ہاں بقیہ جو اس کا پیسہ ہے 3 لاکھ روپے اپنا ذاتی تھا تو بالکل آپ اس سے قربانی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کا حرج نہیں. البتہ جو سود لیا ہو تو اس گناہ سے توبہ بھی کریں اور ایسا اکاؤنٹ فوراً وہ بند بھی کروائیں. جی مزید کون حق مہر جو پیسے ہوتے ہیں اس کا خاوند یا خاوند کے گھر والے استعمال کر سکتے ہیں؟ حق مہر کے پیسے خاوند یا خاوند کے گھر والے استعمال، دیکھیں حق مہر یہ بیوی کا حق ہے اور یہ شوہر پر واجب ہوتا ہے. جو اس میں مقرر ہوا، کم از کم شریعت مطہرہ نے 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کے برابر یہ رقم مقرر فرمائی ہے. اور اتنی چاندی ہو یا اتنا ہی کوئی اور مال ہو یا رقم ہو وہ حق مہر ہے، لیکن یہ کم از کم ہے. زیادہ اس سے زیادہ جتنا بھی آپ نے مقرر کیا ہے وہ سارا کا سارا واجب ہی کہلائے گا. ادائیگی کب کرنی ہے اس کی ڈیٹیل ہے، اس کی تفصیل ہے کہ آپ نے حق مہر کون سا مقرر کیا تھا، معجل کیا تھا یا مؤجل جسے عوام غیر معجل وہ بولتی ہے، وہ آپ نے حق مہر مقرر کیا تھا. بہرحال دونوں صورتوں میں شوہر اگر بیوی کو حق مہر ادا کر دیتا ہے اور بیوی اپنی رضامندی خوشی کے ساتھ وہ حق مہر شوہر کو واپس کر دے یا اس میں سے کچھ واپس کر دے، تو اب یہ شوہر کا لینا بھی جائز، اس کے لیے استعمال کرنا بھی حلال، اور یہ اپنے گھر میں بھی استعمال اسے کر سکتا ہے. لیکن جبرن لینا، زبردستی لینا، یا بعض لوگوں میں خاندانی طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ حق مہر لینا نہیں ہے، واپسی کرنا ہے، تو یہ اس طرح کا یہ شریعت مطہرہ کے احکامات کے ساتھ ایسا مذاق نہ بنایا جائے، اور نہ بیوی پر ایسا کوئی جبر کیا جا سکتا ہے. جو حق مہر شریعت نے یہ اس کا حق مقرر کیا اور حق رکھا ہے، وہ چاہے آپ نے اس کے اندر کتنا بھی آپ نے بڑا رکھا ہے، یعنی لاکھوں میں بھی اگر رکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، فریقین نے آپس میں طے کیا ہے نا، اس کو رکھا ہے. اور یہ سوچ بالکل غلط ہے جو ہمارے لوگوں میں بعض اوقات مشہور ہو جاتی ہے کہ بس لکھ لو کون سا دینا ہے، لکھ لو جی، قاضی صاحب لکھیں، مولانا صاحب لکھ لیں، دینا کون سا ہے بھائی؟ دینا ہے یہ، اور بہتر وہی ہے کہ جس کی ادائیگی آدمی کر سکے وہ مقرر کیا جائے، اس انداز سے آپ مقرر کریں. تو لہذا حق مہر جو ہے رکھا گیا، اس کے لیے اولاً یہ ذہن ہو کہ یہ دینا بھی ہے، یہ واجب ہے اور یہ لازمی اس کی ادائیگی کرنی ہے. اگرچہ ادائیگی کی صورتیں وہ مختلف ہیں کہ فی الفور دینا ہے یا اس میں کچھ گنجائش ہے. بہرحال میں مشورہ یہی دوں گا کہ جو اس طرح حق مہر مقرر کیے ہوئے تو یہ ایک واجب حکم ہے، اس کو ادا کر دیا جائے.
میں ضمناً یہاں بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی مرد نے حق مہر ادا نہ کیا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت میں سے جہاں اس کے دیگر قرض پہلے نکالے جاتے ہیں وہاں اس کی بیوی کا حق مہر بھی پہلے نکال کر اسے دیا جائے گا اور پھر اس کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا. یعنی اتنا یہ ایک سنجیدگی سے یہ مسئلہ سننے اور سمجھنے والا ہے. اور ایک روایت تو ایسی ہے کہ بس آدمی اس کو سنے تو ایسوں کو تو ڈر جانا چاہیے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ بس لکھ لو ہم نے کون سا دینا ہے حق مہر. روایت میں بیان فرمایا گیا کہ جب ایسا نکاح میں حق مہر مقرر کریں اور ان کی نیت شروع سے یہ ہو دینا نہیں ہے، قیامت کے دن یہ بدکاری کرنے والوں کے صف میں کھڑے کیے جائیں گے، یہ بدکاری کرنے والوں کے صف میں کھڑے کیا جائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین کے احکام وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال حق مہر ادا کرنا ہے، پہلے یہ ذہن بنا لیں. اب وہ بیوی کو دے دیا اور بیوی نے اپنی مرضی سے شوہر کو واپسی کیا اور یا اپنی مرضی سے اس نے جہاں بھی خرچ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کا مال ہے، وہ اسے خرچ کر سکتی ہے. اس پہ دباؤ نہیں کسی طرح کا ہم ڈال سکتے، زبردستی اس سے واپسی نہیں لے سکتے. اللہ کریم رب العالمین ہم سب کو ان احکامات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام.